Assalamu alaikum. Let me welcome you to the second learning session of Principles of Management. If you remember what we did last time, we tried to learn what management is, how it has been used in the history, and then how the managers working in the organizations achieved their objectives over a period of years. Are you ready to listen? Are you ready to share? I will welcome you and would like you to be part of the learning process. And I'm sure you will enjoy management, as I said last time, as an arts as well as science. Let me recap what we did last time. We were overviewing management in history. I presented 4 examples from history, starting from 4,500 years ago. I tried to present to you that management was there. It was used, it was deployed, it was being performed, it was proving and delivering its fruits. جو 4 ایگزامپلز میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں دیں اور ہم نے لرن کی، ان میں سے پہلی ایگزامپل ایجپشین پیرامڈ کی تھی. ابھی چند دن پہلے اخبار میں خبر آئی کہ ایک ایسے بادشاہ کی ممی دریافت ہوئی کہ جو کسی اور پیرامڈ میں سے انہوں نے حاصل کی. دا ممی واز انٹیکٹ, اٹ واز کوائٹ ڈیکوریٹڈ. اینڈ ریمبر وی سیڈ لاسٹ لیکچر کہ آبجیکٹو ان پیرامڈس کو بنانے کا یہ تھا کہ کنگز کے ٹوم کے لیے ان کو یوز کیا جا سکے. ایگزامپل نمبر 2, if you recall, it was about China Wall. It took almost 2,000 years to build 6,000 kilometer long wall. And remember what was the objective? Of course, it was built by the government of China. But what was the objective? Because we said the organizations are an entity where 2 and more than 2 people work together to achieve a common purpose. تو چائنا وال کا ہم نے لرن کیا تھا کہ کامن پرپز یہ تھا کہ نمبر 1 to protect the territories, number 2 to make sure that the trade and commerce goes on smoothly on the Silk Road. تیسری ایگزامپل کون سی تھی بھلا؟ It was about the Sydney Opera House, a latest example of the 20th century. Still, people go there, observe the programs, and be part of the entertainment. تو سڈنی اوپرا ہاؤس پھر کس آرگنائزیشن نے تعمیر کی؟ گورنمنٹ آف آسٹریلیا. The objective in this case was to provide a unique entertainment. Entertainment to people who can sit under one roof and thousands of them together they can enjoy. آپ کو یاد ہوگا 2,500 people can sit in the Sydney concert hall. کچھ دوسرے ہال بھی تھے. اس پروجیکٹ پر کتنے سال لگے، کیا ریسورسز استعمال ہوئے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی پروجیکٹ کاسٹ کہیں زیادہ استعمال ہوئی کہ جو شروع میں ایسٹیمیٹ کی گئی. تو ریکیپ کے سیشن میں چوتھی ایگزامپلس جو ہم نے لاسٹ ویک لرن کی تھی وہ اس آپریٹنگ سسٹم کی تھی کہ جو تقریباً ہر کمپیوٹنگ مشین پر آج کل، کم از کم وہ مشینز کہ جو ڈیسک ٹاپ ہیں یا پام ٹاپ ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں اس میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپریٹنگ سسٹم جو ایک فلائنگ کلرز کی طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک نالج بیسڈ پروڈکٹ ہے جو شاید ایک نالج بیسڈ آرگنائزیشنز نے ڈیولپ کیا، آف کورس کئی سال لگے، ملینز ڈالر اس کی کاسٹ آئی، لیکن آبجیکٹو اچیو ہوا. تو ہم نے یہ لرن کیا تھا کہ ہر آرگنائزیشن میں مینیجرز پرفارم مینجمنٹ while they are in the organization. And we also learned
that organization is an entity, اور آپ کو یہ ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے تاکہ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں تو پھر آپ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کتنے لوگ اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, کیا آبجیکٹو اچیو کر رہے ہیں, کیا ریسورسز استعمال کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ریسورسز کا استعمال ہو رہا ہے. تو آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ریکیپ کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھی تھی کہ an entity where two or more than two people working together to achieve a common purpose. اسی لیے ہم نے یہ کہا تھا people would get together for a common purpose and they will use a process. اس پروسیس کا ہم نے نام دیا تھا پولکا. یہی مینجمنٹ پروسیس ہے. اسی کے بارے میں اس کورس کے اندر ہم مزید لرن کریں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے مینیجرز اس پروسیس کو یا ان پروسیس کو استعمال کرتے ہوئے ایفیشنٹلی اور افیکٹولی گولز اچیو کرتے ہیں. لیکن ان آرگنائزیشنز کے اندر جن کی بہت ساری مثالیں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر پیش کی, وی سیڈ دیر مسٹ بی اے پرپز. ان ادر ورڈز, دی پرپز شوڈ بی اچیوڈ. دی آرگنائزیشن شوڈ بی پرپزفل. پرپز لیس آرگنائزیشنز بہت زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کرے گی. نمبر 2, دیر مسٹ بی اے پروسیس, مینجمنٹ پروسیس. میں یہاں پر ایک ایسے مینجمنٹ اسپیشلسٹ, مینجمنٹ کنسلٹنٹ, بلکہ مجھے کہنے دیجئے مینجمنٹ گرو کا نام انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا کہ جس کو جاپانی مینجمنٹ پروفٹ کے طور پر یاد کرتے ہیں, ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم یہ کورس لرن کریں گے تو بہت سارے نام بھی آئیں گے جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے. کچھ نام تو ضروری ہوتے ہیں کہ ان کو رکھا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے پرنسپلز آف مینجمنٹ کس ریسورس پرسن سے لرن کیا, تو میرا خیال ہے نام تو آنا ہی چاہیے. ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ امریکن تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپنیز نے ان کو انوائٹ کیا. اس کے بارے میں مزید ہم آگے کئی لیکچرز میں پڑھیں گے, لیکن ایک لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے, ہاؤ ٹو برنگ کوالٹی ان دی آرگنائزیشنز. میں کوالٹی کی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, نہ کوالٹی مینجمنٹ کی ہم بات کریں گے, لیکن ہم یہ صرف یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کوالٹی صرف اسی کا نام ہے کہ اس کسٹمر کا, اس مینیجر کا, اس امپلائی کا, اس سٹاف ممبر کا, اس سٹاک ہولڈر کا, اس ملک کا پرپز اچیو ہو, تو اچیو ہونے کے بعد وہ ملک, وہ آرگنائزیشن, وہ سٹاف ممبر, وہ مینیجر سیٹسفیکشن فیل کرے. تو سیٹسفیکشن کا لفظ یاد رکھیے گا. سیٹسفیکشن کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کسٹمر یا سٹاف ممبر کو ڈیلائٹ کر سکتے ہیں. تو جب سیٹسفیکشن یا ڈیلائٹ کی بات ہوگی تو کوالٹی کی بات آئے گی, اور جب کوالٹی کی بات آئے تو یاد رکھیے گا ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ. جاپانیوں نے ڈاکٹر ڈیمنگ کی ٹیچنگز کو استعمال کیا, اور ڈاکٹر ڈیمنگ کی فلسفی کے اندر پہلا پوائنٹ ہے, اس کی فلسفی کے 14 پوائنٹ ہیں, لیکن اس فلسفی کا پہلا پوائنٹ ہے کہ دیر مسٹ بی اے کنسسٹینسی آف پرپز پریزنٹ ان دی آرگنائزیشن. اور یہی ہم کہہ رہے تھے نا کہ آرگنائزیشن کا ایک پرپز ہونا چاہیے, اور جب آرگنائزیشن اپنے پرپز کو اچیو کرتی ہے, اس کے اسٹیک ہولڈرز, اس کے مینیجرز, اس کے ساتھ کام کرنے والے, اس میں پیسہ انویسٹ کرنے والے, اس کے پروفٹ کو استعمال کرنے والے, اس کے بینکرز, دی گورنمنٹ, دی سوسائٹی, دا فیملیز فیل ہیپی, فیل سیٹسفائیڈ, فیل ڈیلائٹڈ. تو اسی لیے آپ کے ذہن میں بھی جب کسی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنے کا تصور آئے, اور آج کے لیکچر میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مینیجر سے بھی کروائیں گے جس کو ہم انٹرپرنور کہتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ جو سب اس کورس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, بائی دی اینڈ آف دا کورس آئی ووڈ لائک ٹو سی سم آف یو, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بوائز اینڈ گرلس, میلز اینڈ فیمیل, living in the villages and the rural area
and also in the urban and suburban and metropolitan. You should become an entrepreneur. لیکن آپ پہلے اس انٹرپرنور کو ملیے, اس مینیجر کو ملیے اور دیکھیے کہ وہ کیا رول پرفارم کرتا ہے, اور یہ رول پرفارم کرتے ہوئے کس طرح سے آرگنائزیشنز میں کوالٹی لائی جا سکتی ہے. آئیے جو کچھ اب تک ہم نے لرن کیا ہے اس کو ذرا گرافیکلی دیکھنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے, آرگنائزیشن ایک ایسی اینٹی ہے کہ جس کی ایک باؤنڈری ہے, اور اس باؤنڈری کے اندر لوگ خوبصورتی کو, خوبصورتی کام کی بھی, یعنی ہم نے کوالٹی کی بات کی تھی, کوالٹی کام میں بھی, پروسیس میں بھی, آفس میں بھی, مارکیٹ میں بھی, اور آپس کے اندر ریلیشن شپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور جو لوگ اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس خوبصورتی کے لیے, اس کوالٹی کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں. 2 and more than 2 working together to achieve the objective, to achieve the purpose. یہ دو آدمی ہیں, ذرا ذہن میں لائیے کہ یہ کیسی کمپنی ہوگی, کیسی آرگنائزیشن ہوگی. میرا خیال ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں لاجسٹک آرگنائزیشنز. ایسی آرگنائزیشن جو ڈلیور کرتی ہے سپلائیز کو, دو لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور آبجیکٹو کو اچیو کر رہے ہیں. اچھا, ذرا ذہن میں لائیے کہ اگر یہ صرف ایک آدمی ہو تو کیا آبجیکٹو اچیو ہوگا؟ میرا خیال ہے ہی ول بریک دا بیک, دی پرپز میں ناٹ بی اچیوڈ. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اور ایک, 1+1 may be 11, and we will try to learn how they become 11. دیکھیے, لوگ آپس میں بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہیں؟ 7 نظر آ رہے ہیں. ذرا یہ 7 کا نمبر یاد رکھیے گا جب ہم ٹیم ورک پر آئیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ ٹیم کا سائز کیا ہونا چاہیے, پھر آپ کو 7 کا نمبر ریکال کرنا پڑے گا. لیکن لوگ بیٹھے ہیں, پلان کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, اوپینین کو ڈفر کرتے ہیں, اور ایک پروسیس کے ذریعے سے اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنے آبجیکٹوز کو اچیو کرتے ہیں. اور آرگنائزیشنز کا یہی کام ہے کہ جس پرپز کے لیے وہ آرگنائزیشن بنی, اس کے مینیجرز آپس میں بیٹھیں, اپنے اپنے رول کو پرفارم کریں, اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں, آرگنائزیشن کے ریسورسز کو استعمال کریں, اور اس آرگنائزیشنز کے جو کسٹمرز ہیں وہ مارکیٹ, دا آؤٹ دیئر. Now this market could be local, could be global. There may be international customers, there may be local customers. لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کوالٹی پروڈکٹ مسٹ بی ڈیلیورڈ سو دیٹ دی کسٹمر شوڈ بی سیٹسفائڈ اینڈ دی پرپز آف دی آرگنائزیشن بی اچیوڈ. لیکن یہ پرپز اچیو کرنے میں کون لوگ رول پلے کر رہے ہیں؟ اس آرگنائزیشن کے مینیجرس, پیپل, مینیجرس, نان مینیجرس. اس سلائیڈ کو دیکھ کر کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا اگر یہ سب لوگ خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں لاک اپ ہو جائیں, اگر یہ سب اسمبلی لائن پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں, اگر ایک دوسرے کو فیڈ بیک نہ دیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کو شریک نہ ہوں. اچھا دیکھیے, دکھ درد کے اندر لوگ جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں, وہ لوگ جو اس آرگنائزیشن کے کسٹمرز ہیں ان کے فیڈ بیک کو بھی آپ کو لینا ہوتا ہے. دکھ درد یہی تو ہے نا کہ جس نے جتنے پیسے دے کر آپ کی کمپنی کا پروڈکٹ خریدا, ڈیڈ یو ڈیلیور دا ویلو فار دا منی؟ ڈیڈ یو گیو ہم دا ریٹرن آن دی انویسٹمنٹ؟ از شی سیٹسفائڈ؟ از شی ڈیلائٹڈ؟ ڈیڈ یو سرپرائز ہم اور ہر وین شی گاٹ دا پروڈکٹ؟ تو جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ ایک دوسرے کو فیڈ بیک نہیں دیں گے, جب تک آرگنائزیشنز اپنی مارکیٹ سے فیڈ بیک نہیں لیں گی, تو آپ اپنے پروڈکٹ کو, آپ اپنی سروسز کو, آپ اپنے پروسیس کو امپروو نہیں کر پائیں گے. اور ذرا ذہن میں لائیے, ایسی بڑی بڑی کمپنیاں کہ جنہوں نے مارکیٹ اور اس کے کسٹمرز کو زیادہ توجہ نہیں دی, کچھ عرصے کے بعد وہ کمپنیاں ختم ہو گئیں. ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آپ بھی ذرا نیکسٹ لیکچر تک ذرا سوچئے, آپ کے شہر میں ایسی کوئی کمپنی کہ جو 2 سال, 4 سال, 5 سال چلنے کے بعد اس نے اپنے دروازے بند کر لیے, اور ایک ہی وجہ اس کی کہ یا تو
کمپنی کے اونر نے امپلائیز کی بات نہیں سنی, فیڈ بیک, یا کمپنی نے کسٹمرز کی بات نہیں سنی, یا کسٹمرز نے کمپنی پروڈکٹ خریدنے بند کر دیے. لیکن یہ سلائیڈ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمیونیکیشن شوڈ بی ٹو وے, اٹ شوڈ بی سائکلک, اٹ شوڈ بی in all directions, from bottom to top, from top to bottom, horizontally you should be networked. اچھا دیکھیے, یہ تو 21ویں صدی کا زمانہ ہے. آپ لوگ آنے والے سالوں کے اندر انٹرنیٹ اکانومی کے اندر کام کر رہے ہوں گے, اور انٹرنیٹ اکانومی, انٹرنیٹ کمپیوٹرز, انٹرنیٹ نام بذات خود کیا ہے؟ اٹس اے انٹرنیشنل نیٹورکس, اور نیٹورک کے اندر لوگ یا نوڈز یا کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن سکل کو ایک بہت اچھی مینیجر کی سکل سمجھیے گا. آئندہ میں چل کر اس پر بات کروں گا. ہم نے کہا تھا کہ یہ آرگنائزیشن ہے, بہت بڑی ہے, لیکن اس آرگنائزیشن میں صرف 2 ڈویژن ہیں. اب ہم نے اس آرگنائزیشن کے ڈویژنز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کام کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اچھا دیکھیے, ڈویژن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو ڈیوائڈ کر لیا. اس آرگنائزیشن کے 2 ڈویژن ہیں. ہر ڈویژن کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, مثلا سیلز ڈپارٹمنٹ, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ. تو ایک مینیجر ڈویژن کا ہیڈ ہوگا, سمجھ میں آنے والی بات ہے. کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے اور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے, فیڈ بیک دے رہے ہوں گے, ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں گے, ڈسکشن اور ڈائلاگ میں انوالو ہوں گے, اور مل جل کر آرگنائزیشن کا پرپز اچیو کر رہے ہوں گے. فرض کیجئے میں نے 3 ڈپارٹمنٹس کا یہاں پر نام لیا. یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ذرا دیکھیے گا, سیلز مینیجر جو ہے اس کی پرسنالٹی اور اس کی پیکیجنگ ذرا ذہن میں لائیے, اور آئندہ جب آپ مارکیٹ میں جائیں اور ایسا شخص آپ کو نظر آئے تو ذرا سوچئے گا کہ یہ سیلز مینیجر ہوگا کسی کمپنی کا. دا ون ان دا مڈل, ڈو یو سی اے ٹول ان ہز ہینڈ, اے سلائڈ رول, جس کو آج کیلکولیٹر نے ریپلیس کر دیا. اٹ کوڈ بی اے سافٹ ویئر انجینئر, اٹ کوڈ بی اے میکینیکل انجینئر, اٹ کوڈ بی این الیکٹریکل انجینئر, سول انجینئر, یو نیم اٹ. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک انجینئر ہوتا ہے. دا ون آن دا رائٹ, what do you see in his hand? What comes to the mind? I think he would be working in the manufacturing department, جہاں مشینیں ہوتی ہیں, جہاں چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں. اچھا, سروس آرگنائزیشنز کے اندر بھی, وہاں پر بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹولز اور کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشنز کے اندر, مینوفیکچرنگ کے اندر, اب مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے, سروس بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپریشنز کے اندر یہ انوالو ہیں, اور ان کے ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ مینیجر ہے. اور میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی پہلے سیشن کے اندر کہ مینیجرز پرفارم مینجمنٹ ان دی آرگنائزیشنز. یہ دیکھیے, ہم نے 2 ڈپارٹمنٹ کا نام لیا. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ٹیم ہے, مثلا سیلز ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایک ٹیم ہوگی, مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ اس کی اپنی ایک ٹیم ہوگی, اور ٹیم کے اندر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ٹیم کا سائز ایفیشنٹلی کیا ہونا چاہیے, اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. پھر آپ کو اس ٹیم کو ایک سٹرکچر دینا پڑے گا, ان کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے کہا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ, اس کا ایک مینیجر ہے, فرض کیجئے اس کے ساتھ 3 لوگ کام کر رہے ہیں. اس کی تفصیل آنے والے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ان کو کیسے آرگنائز کریں گے. یہ ایک باؤنڈری ہے جو باؤنڈری ڈینوٹ کرتی ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس کے اندر لوگ آپس میں مل کر ٹیم کے ذریعے سے آرگنائزیشن کا پرپز اچیو کرتے ہیں. Someone at the top, couple of them in the middle, few in the front line, and some people out there in the market, all of them working together to achieve the purpose of the organization. ڈیجیٹل ایج کی بھی ذرا ہم بات کرتے چلیں. آئی ٹی کا زمانہ ہے, بلکہ کہنے دیجئے کہ آئی سی ٹی کا زمانہ ہے, انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. کمپیوٹرز نیٹورکڈ ہیں, لیکن کمپیوٹر کے پیچھے بھی تو کوئی آدمی ہوتا ہے, میل اور فیمیل. کوشچن از, آر دے نیٹورکڈ, آر دے ٹاکنگ, آر دے کمیونیکیٹنگ,
اور ایسی آرگنائزیشنز کے اندر کہ جن کو ہم گلوبل آرگنائزیشنز کہتے ہیں، پھر آپ کو اپنی سروسز کو ارینج کرنا ہوگا، اور ارینج کرتے ہوئے آپ اپنے آبجیکٹو کو اچیو کریں گے. لیکن ایک مینیجر کی بات میں کرتا چلوں، وہ آپ کو آرگنائزیشن کے اندر بھی شاید نظر آئے، آرگنائزیشن کے باہر بھی نظر آئے. اس مینیجر کو ہم کہتے ہیں انٹرپرنور. یہ اپنا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، یہ بڑا یونیک ہوتا ہے، یہ بڑا رسک ٹیکنگ ہوتا ہے، یہ بڑا آؤٹ گوئنگ ہوتا ہے. لیکن ہر مینیجر کی کچھ ڈیوٹیز ہوں گی، وہ اسے پرفارم کرنی پڑیں گی، اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، اور رول پلے کرتے ہوئے اسے اپنی جاب کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسے صبح سے لے کر شام تک وہ جاب پرفارم کرنی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ پرفارمنس میجر ہونی ہے، اس کی بیس پر آپ کو ریوارڈ ملنا ہے، اس کی بیس پر آپ کو پروموشن ملنی ہے، اس کی بیس پر آپ کی آرگنائزیشن مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کرے گی. گویا کمپٹیشن تو گویا مینیجرز، سٹاف، نان مینیجرز اس آرگنائزیشن کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا تھا مینیجرز پرفارم مینجمنٹ ان دی آرگنائزیشن اینڈ پرفارمنس ول آلویز بی میجرڈ. یہی ڈیفینیشن تھی جو ہم نے لرن کی تھی لاسٹ لیکچر میں. سو مینیجر از دا ون ہو اچیو دی گولز بائی ورکنگ ود دا پیپل اور تھرو دا پیپل. گولز ہونے چاہیے، گولز کی پرفارمنس ہونی چاہیے. تو پرفارمنس کو ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ پرفارمنس کی میجرمنٹ کے بغیر تو کوئی بات نہیں بنے گی. اگر آپ کو کل کسی آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے جس کے کچھ گول ہوں گے، آپ اپنے طور پر تو کہیں گے جی میں بہت کام کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے سیلز ٹارگٹ کیا تھے، کتنے پروڈکٹ آپ نے بیچے، جتنے دنوں میں، جتنے ہفتوں میں، جتنے مہینوں میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کیا، گول اچیو ہوا ان دا گیون ٹائم. مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ، جتنے پروڈکٹس، جتنے یونٹس آپ کو ایک شفٹ کے اندر، ایک شفٹ جنرلی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس ایک شفٹ کے اندر کیا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا؟ دیٹ وڈ ڈیٹرمن وٹ از یور پرفارمنس. اچھا دیکھیے، پرفارمنس ایکشنز پر ڈپینڈ، تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وٹ ڈو ایکچولی دیز مینیجرز ڈو، وٹ کائنڈ آف رول دے پلے، وٹ کائنڈ آف رول دے پرفارم. چاہ رہے ہیں نا کہ مینیجرز پرفارم ویریس رولس، تو ہم دیکھنا ہی چاہیں گے کہ وہ کون سے رول ہیں جو یہ مینیجرز پرفارم کرتے ہیں. اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے نام ہم نے لیے، تو میں آج آپ کی ملاقات چند مینیجر سے کرواؤں گا جو مختلف آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی گفتگو سے اندازہ کیجئے گا کہ وہ کس قسم کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، اور پھر محسوس کیجئے گا ان کی گفتگو کو سننے کے بعد کہ وہ کیا رول پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اس رول کو پرفارم کرنے کے بعد آرگنائزیشن کی پرفارمنس پر ان کا کیا اثر ہے. مینیجرز کے 3 میجر رول ہیں، اور پھر ہر کے کچھ مائنر رولز ہیں. تو غور سے ان کی گفتگو سنیے گا، لیکن ان کو بلانے سے پہلے لیٹ می introduce what role is. It's basically a specific set of behavior which is associated with the position of the manager or the office of the manager. And manager has to perform these roles. تو آئیے کچھ ایسے مینیجر سے ملیں جو مختلف آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، اور ذرا محسوس کریں، معلوم کریں اور لرن کریں کہ وہ وہاں کیا رولز پلے کر رہے ہیں، کیا رولز پرفارم کر رہے ہیں آرگنائزیشن کے پرپز کو اچیو کرنے کے لیے. یہ جناب عبدالحکیم چشتی ہیں. ہم نے انہیں یہاں اس لیے انوائٹ کیا کہ ہم ان سے لرن کریں کہ یہ کیا مینجمنٹ رول سارا دن پرفارم کرتے ہیں. تو چشتی صاحب آپ ہمیں ذرا بتائیے، ایک تو اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور پھر یہ کہ کس کمپنی سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ پرفارم کرتے ہیں، اور سارا دن کیسا گزرتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور اس میں کوالٹی انوائرمنٹ اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اور کوالیفیکیشن میری پروفیشنلی اکاؤنٹنٹ ہوں، اور MBA فائنانس کے اندر میں نے کیا ہے، اور کوالٹی اینڈ انوائرمنٹ کے اندر انٹرنیشنل
لیڈ اورینٹڈ کورسز کیے ہوئے ہیں. اور جو ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں, وی اسٹارٹ ود وٹ ایور آور پرائرٹی لسٹ از فار دیٹ ڈے. اور ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کے اندر جو بھی کمیونیکیشنز ان آئی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. دیر از اے کیلنڈر, ناؤ از آئی ٹی ٹیکنالوجی, سو وی لک ان ٹو, اینڈ دین وٹ ایور دا ارجنٹ کمیونیکیشن نیڈ ٹو بی ڈیلیورڈ بیک, وی ڈو دوز. And then this is a time for our daily meeting where we discuss the 24 hours issues, and then how our people have solved those issues. And if some of the issues remain there, then all the department heads, they are sitting together with their subordinates, and then we decide that, okay, so this is the solution, and this is the way this has to be come up. اور اس کے بعد پھر اس کے لیے ریسپانسبلٹیز اور ڈیڈ لائنس ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں, اور جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور دین وی اگین کم بیک ٹو آور ڈیسک اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. چونکہ آپ کی کمپنی ملٹی نیشنل ہے اور تقریباً 80 ممالک کے اندر ان کی فیکٹریاں ہیں, تو ایک تو ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ مارکیٹ کو کیا ڈلیور کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے کسٹمرز کو سیٹسفائی کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو آپ رول پرفارم کرتے ہیں, ایک تو اس کے بارے میں بتائیے, اور جو فیکٹری کے اندر سٹاف ہے ان کے ساتھ آپ کا کس طرح سے لیزان رہتا ہے. اس کے اندر ہم لوگ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ کسٹمرز کی طرف سے ہمیں آرڈرز آ جاتے ہیں, وہ انٹرنیشنل کسٹمرز ہوں یا لوکل کسٹمرز ہوں, اور پھر ہم لوگ اپنے پروسیس کے اندر ان کو پلان کرتے ہیں, اور پلاننگ کے بعد اس کی پروڈکشن, اور پروڈکشن کے بعد فنش گڈس, اور پھر اس کی جو بھی ڈلیوری ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم اسے ڈلیور کرتے ہیں. اس سارے رول کے دوران ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ ان پروسیسز کے اندر وہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں, چونکہ یہ ایک لیکوڈ فوڈ پیکیجنگ ہے جس میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی انوالو ہے, جس میں لیمینیشن ٹیکنالوجی انوالو ہے, جس میں سلٹنگ اینڈ ڈاکٹرنگ ہم کہتے ہیں وہ انوالو ہیں. سو سارے ڈپارٹمنٹ اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ جو ایک پرٹیکولر آرڈر ایک پرٹیکولر ڈے کے اندر ڈلیور ہونا ہوتا ہے وہ پرفیکٹلی اپنی اس رائٹ کوالٹی اور اسپیسیفکیشن کے مطابق ڈلیور ہو جائے. ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو ایک ایکسٹرا موٹیویشنل اور انسپریشنل رول اپنی ٹیم کو اس لیے پلے کرنا پڑا, یا یہ رول آپ کو اس لیے ادا کرنا پڑا کہ کوئی ٹارگٹ آپ کو فوری طور پر یا آنے والے ہفتوں کے اندر اور مہینوں میں اچیو کرنا ہے؟ جی, یہ تو ایک ڈے ٹو ڈے ایک ایکٹیویٹیز ہے جو امپلائی کے اندر ہمیں ڈلیور کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہر امپلائی ایک سرٹن آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے جو موٹیویشن کے اوپر ہیں ڈیلی بھی ہیں اور منتھلی بھی ہیں, اینولی بھی ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ویسٹ ایک ایسا ایریا ہے کہ ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ اس کی ویسٹ کم سے کم ہو اور اس کے پروسیسز کے اندر کنسسٹنسی زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ وہ ایک اچھی کوالٹی اور کنسسٹنٹ کوالٹی اپنے کسٹمرز کو ڈلیور کر رہے ہوں. اب اس کے اندر ہم لوگوں نے بونسز بھی رکھے ہوئے ہیں. بونسز کے علاوہ ہم لوگ جو بھی ٹیم یا جو بھی پروسیس اچھا کام کر رہا ہو اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. ناٹ اونلی دس فائنینشلی, سم ٹائمز وی جسٹ گو دیر آن دا پروسیس. If there is a good production without any quality defect, then we get them and give them on certificates. And sometimes this is just to stay with them and ask them, very good, you did a good job. So this is even very, very beneficial working well. ٹوٹل کتنا سٹاف ہے آپ کی آرگنائزیشن میں؟ 114 لوگ کام کر رہے ہیں اور 3 شفٹس کے اندر یہ فیکٹری چل رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. آئی ایم شیور دی اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو انجوائڈ اینڈ لرن وٹ اے مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن مینیجر پلے اے رول ان دا ڈے. اٹس مائی پلیئر. تھینک یو. تھینکس. تو عزیز طلبہ، آپ ایک گیسٹ مینیجر مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اب ہم ایک بینکنگ آرگنائزیشن یعنی ایک بینک کے مینیجر سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اسلم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور ہم اس کلاس سیشن میں مختلف مینیجر سے اس لیے مل رہے ہیں کہ طلبہ یہ لرن کر سکیں کہ وائل ورکنگ ان دی آرگنائزیشنز آپ کس قسم کے رول پلے کرتے ہیں. آپ کا چونکہ تعلق بینک سے ہے،
اور بہت عرصے سے آپ بینک کے ساتھ منسلک ہیں. تو ذرا کائنڈلی یہ بتائیے کہ کتنے کسٹمرز کو آپ ڈیلی ڈیل کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اپنے رول کو سارا دن پلے کرتے ہیں؟ میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک پاکستانی بڑے بینک کے ساتھ ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں. میں صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے شروع کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم پبلک ڈیلنگ شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس دن میں تقریباً 100 سے لے کر 150 تک لوگ بینک میں آتے ہیں، جن میں زیادہ لوگ کیش لینے اور کیش جمع کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ اور اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے آتے ہیں، جن کو میں خود ڈیل کرتا ہوں. 1:30 بجے ہم بینکنگ آف کرتے ہیں اور 1:30 سے 2:30 بجے تک ہمارا وقفہ ہوتا ہے نماز کا اور کھانے کا. 2:30 بجے کے بعد پھر ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور 5 بجے تک ہمارا کام چلتا ہے. تو اس پورے دن کے دوران آپ پبلک ڈیلنگ بھی کر رہے ہیں، اسٹاف کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، ہیڈ کوارٹر سے بھی کچھ کمیونیکیشن آپ کی ہوتی ہوگی، اور پھر آن دی اسپاٹ بھی کچھ ڈیسیژنز آپ کو کرنے پڑتے ہوں گے. جی بالکل کرنے پڑتے ہیں. اس میں یہ کسٹمرز جو مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی لون کے لیے آیا تو اس کی وہ کنسیڈر کرنی ہوتی ہے کہ اس کو کیا اس کا جو جس پروجیکٹ کے لیے وہ لے رہا ہے فیزیبل ہے. تو اس میں ہمارے اپنے سینئر آفیسر سے بھی ہم گائیڈنس لیتے رہتے ہیں. تو کچھ مسائل جو ہمیں وہی فیس کرنے پڑتے ہیں فوری طور پہ، ان کا ڈیسیژن بھی لینا پڑتا ہے فوری طور پہ. زیادہ تر لوگوں کی کمپلینٹس چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم وہیں دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ڈیسیژن لینے کے لیے کسٹمرز کی طرف سے رش زیادہ ہے اور آپ کو آن یور اون looking into your own responsibility and authority, you have to make decision and satisfy them? یس آف کورس. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو میں خود فوری طور پہ انٹروین کرتا ہوں اور میں اس کو جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کی شکایت کو دور کرتا ہوں. آپ کے بینک میں ٹوٹل کتنا سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے؟ میرے بینک میں ٹوٹل 9 آدمیوں کا سٹاف ہے. میرے علاوہ میں ایگزیکٹو میں آتا ہوں، میرے علاوہ میرے پاس 3 آفیسرس ہیں اور 2 اسسٹنٹ ہیں. دو اسسٹنٹ میں ایک کیشیئر ہے اور ایک میری KPO ہے. تو گویا ان تمام کو لیڈ کرنے کے لیے آپ ہی کو رول پلے کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. ان کے لیے میں ایک ویکلی ایک میٹنگ ارینج کرتا ہوں جس میں میں سب کو بلاتا ہوں، اور جو سپیریئر آفیسر سے ہمیں انسٹرکشنز آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو میں گائیڈ لائن دیتا ہوں، اور اگر ان کے کوئی مسئلے یا پرابلمس ہوں تو ان کو میں سالو کرتا ہوں. چوہر صاحب، بینکنگ آرگنائزیشنز تو تقریباً تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں کونسل لیول پر، تحصیل لیول پر، بڑے شہروں میں ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہیں، اور اس میں کمپٹیشن بھی بہت ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کمپنی کی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کے مطابق ایسی ہوتی ہے کہ کمپنی آپ کے کام سے خوش ہو سکے؟ جی بالکل. جو ہمیں گائیڈ لائن دی جاتی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. ہمارا کمپٹیشن لوکلی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اتنے بڑے شہر میں بے شمار اور بینکوں کی بھی برانچز ہیں، تو اس میں تو جو سب سے زیادہ بیسٹ سروس پرووائڈر ہوگا وہی سروائیو کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہت سی ود ان دا لا، ود ان دا بینک گیون فریم ورک، اس میں جو بھی ہوتا ہے وہ سروسز ہوتی ہیں وہ ہم رینڈر کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ چور صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا. آئی ایم شیور کہ اسٹوڈنٹس نے آپ کی بینکنگ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو لرن بھی کیا ہوگا اور آئندہ وہ بینکنگ سروسز سے بھی اچھا استفادہ حاصل کر سکیں گے. My dear students, this was our second guest manager who was informing us what role he plays in the banking organization to deliver the banking services. ہمارے تیسرے مہمان آج کے پروگرام میں محترمہ عطیہ ہیں. She is a graduate with an IT background and then she has also completed an MBA. She has worked in an IT organization and you will meet her to see what kind of role she plays working in the IT organization. Assalamu alaikum. Please tashreef rakhiye.
بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. آئی ایم شیور کہ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی یہ لرن کریں گے کہ آئی ٹی آرگنائزیشن میں مینیجرس کس قسم کے رول پرفارم کرتے ہیں. یہ بڑا ایک یونیک بلینڈ ہے کہ آپ کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ بھی ہے, بزنس کا بھی ہے, یو کے میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. تو ذرا کائنڈلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ آئی ٹی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے سارا دن کیسے دن گزرتا ہے اور کس قسم کے رول آپ کو پلے کرنے ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک تو آئی ٹی کو ایک بیک اینڈ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا, مگر جیسے کہ ٹیکنالوجی بہت عام ہوئی ہے اینڈ اٹ ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ فار آرگنائزیشنز, اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو پلے اے مور اسٹریٹجک رول. تو بیسکلی آئی ٹی مینیجرز بیسکلی ٹریڈیشنلی طور پہ پرابلم سالورز ہیں. ہمیں نہ تو صرف ٹیکنیکل سکلز ہم استعمال کرتے ہیں, مگر ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بزنس پروسیسز کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم نے ہی چونکہ آرگنائزیشن کے اندر تبدیلی لانی ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئی ٹی یا ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے عموماً ہیومن سکلز یا لوگوں کے ساتھ میل جول یا رابطہ رکھنا اتنا اہم نہیں ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اب غلط ہے. یو ہیو ٹو بی ویری گڈ کمیونیکیٹر, یو نیڈ ٹو بی ویری گڈ ہینڈلر آف کمیونیکیشن کمپلیکسٹیز ان دی بزنس سیناریوز. اینڈ جہاں تک ہمارے پورے دن کا تعلق ہے تو بیسیکلی میری جو کمپنی ہے, ہم لوگ دوسری کمپنیز کے لیے سافٹ ویئر وغیرہ بناتے ہیں. اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت سارے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمیں اپنے کلائنٹ کی وینیو پہ جا کے کافی بزنس ریسرچ کرنی پڑتی ہے, ان کے مسئلوں کو, ان کے بزنس پروسیسز کو سمجھنا پڑتا ہے, اور ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اور نان ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی. پھر ان کی بجٹ اور ان کی کنسٹرینٹس کے مطابق وی ہیو ٹو پرپوز نیو سسٹمس. تو ایسا کبھی ہوا کہ آپ کو آن دی اسپاٹ بھی کچھ ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں؟ بہت دفعہ. جہاں تک کہ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے, وہاں پہ تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. اور بیسیکلی آئی ٹی ٹریڈیشنلی دوسری چیزوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ ہمارے ہاں چینج بہت جلدی آتی ہے, تو آف کورس ہمیں بڑا شارپلی ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک کسٹمر کی نیگوسیشنز بھی ہمیں بہت کرنی پڑتی ہیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں آن دا اسپاٹ جا کے کسٹمرز کی کو پرائسز ویسی کوٹ کرنی پڑتی ہیں جو کہ ان کی نئی ضروریات کے مطابق ہوں, کیونکہ ضروریات ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو کوئی پرابلمز آتے ہیں ٹیکنیکل امپلیمنٹیشنز کے اندر پرٹیکولرلی, تو وی ہیو ٹو کنٹینیوسلی میک ڈیسیژنز آل دا ٹائم. پاکستان میں آنے والے سالوں میں آئی ٹی ایجوکیشن اور آئی ٹی مینیجرز کے رول کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی, میرے خیال میں بہت پازیٹیو فیوچر ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم پروگرامنگ ایرا سے نکل چکے ہیں اور اب ہم بزنس پروسیس مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو بھی نئی ٹیکنالوجیز ہیں, سپلائی چین, CRM, اور ان تمام میں آپ کو ٹیکنیکل سکلز کے بجائے مینجمنٹ سکلز کی زیادہ ضرورت ہے. اور چونکہ بہت زیادہ تیزی سے اکانومیز بھی چینج ہو رہی ہیں, گلوبلائزیشن آ رہی ہے, آپ کو فورن مارکیٹس میں کمپیٹ کرنا ہے, تو ہماری جو لوکل بزنسز ہیں جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا جو دوسری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اب تک شاید آئی ٹی کو اتنا نہیں اپریشیٹ کیا, ان کے لیے ضروری ہو جائے گا کمپیٹ کرنے کے لیے کہ وہ نئے سے نئے سافٹ ویئرز اور اپلیکیشنز کا استعمال کریں. تو میرے خیال میں بہت روشن مستقبل ہے, اور جو آئی ٹی میں لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ صرف اپنے آپ کو ٹیکنیکلی انہانس کریں, ساؤنڈ کریں, بلکہ بزنس مینجمنٹ کی طرف بھی, اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اور رابطہ اور ان کی زبان میں ان سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے چونکہ انگلینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایز اے مینیجر whatever role the people in England are playing in an IT organization, probably more or less the same in Pakistan as well? Not really, because I think the primary difference between our economy and their economy is that they're very systematic and they have very sound business processes in place. Whereas in our cultures and particularly in our marketplaces, when I go out as a consultant اور مجھے کہیں IT implement کرنی پڑتی ہے, تو پہلے تو لوگوں کو کنونس کرنا ہی, ہمارا کلچر, ہمارے لوگ اور ہمارے پروسیسز اول بہت کمپلیکس ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بیسک گراؤنڈ ورک موجود نہیں ہے. مگر ٹیکنالوجی اتنی عام ہو رہی ہے اور اتنی چیپ ہو رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس بات کو سمجھ کے کہ ہمارے پاس بزنس پروسیسز نہیں ہے تو ہم آئی ٹی کو بھول جائیں, یہ غلط ہوگا, کیونکہ ہم بڑی جلدی سے تیزی کے ساتھ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو میجر ڈفرینس کلچرل ڈفرینس ہے. آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ انٹرپرسنل رول بھی اتنا ہی اہم ہے, تو
آپ یہ بتائیے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ ایک گروپ کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام کے رپورٹنگ کی اور کام کے رول پلے کرنے کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟ جی بیسیکلی ایک تو کلائنٹ ہے، آپ کا کسٹمر ہے جو سافٹ ویئر بنوا رہا ہے. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا. دوسرے ہمارے کمپنی کے اندر سافٹ ویئر پروگرامرز ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹیکنیکل یا پروگرامنگ تو بہت اچھی آتی ہے مگر شاید بزنس ڈومین کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہوتا. تو ہماری کمپنی میں تقریباً 20 کے قریب لوگ ہیں ہم، اور جو پروجیکٹ مینیجر ہے بیسیکلی اس کا رول ہے کہ وہ برج بنتا ہے، وہ آئی ٹی کی زبان کو ٹرانسلیٹ کر کے مینجمنٹ کو سمجھاتا ہے اور مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ٹیکنیکل لینگویج میں ایکسپلین کر کے اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جو اسٹریم لائن ہوتی ہے چیزوں کا ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہی رول ہے بیسیکلی آئی ٹی مینیجر کا. Thank you very much. I appreciate coming to the class session, and I'm sure the management students have learned what an IT manager plays a role in the IT organization. Thank you very much. My dear students, ہمارے اگلے مہمان ایک سروس آرگنائزیشن کے مینیجر ہیں، اور اب تک جتنے مینیجرز آئے اور ان کے رول کو آپ نے سنا، کمپیئر کیجئے، کنٹراسٹ کیجئے اور دیکھیے کہ کس قسم کی سملیرٹیز ہیں ان کے رول پلے کرنے کے اندر. بہت شکریہ کلاس میں تشریف لانے کا. آپ ذرا ہمارے طلبہ کو اپنا نام بھی بتائیے اور کہاں کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور سروس آرگنائزیشن میں ڈیلی کام کرتے ہوئے کس قسم کے رولز کو آپ پلے کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سہیل رضوی ہے. میں نے ابتدائی تعلیم تو لاہور سے ہی حاصل کی، لیکن میری جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے BBA اور MBA وہ امریکہ سے، کیلیفورنیا سے، اور اس وقت میرا جو تعلق ہے وہ سروس انڈسٹری سے ہے. ہماری کمپنی پیکیجز اور کوریئر سروس کا بیسیکلی وہ کرتی ہے. آپ کے جو لیٹرز اور پیکیجز اور تحفے ہیں آپ کے عزیزوں تک اور جن کو تو اپنے پہنچانے ہیں ان کو سیفٹی سے پہنچانا جو ہے وہ ہماری کمپنی کا ایک موٹو ہے یا رول ہے. یہ ہماری کمپنی کا بیسک فنکشن ہے. اس کمپنی میں میرا جو رول ہے وہ آپریشنل مینیجر کا ہے. سروس کوالٹی کو مینٹین کرنا، اپنے سبارڈینیٹس کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، ان کی پلاننگ کرنا، وہ سب میری ذمہ داری ہیں. تو یہ رول پلے کرتے ہوئے ڈیلی آئی ایم شیور دین یو آر ڈیلنگ ود پیپل، یو آر ڈیلنگ ود پیکیجز، you're dealing with customers as well. So how do you divide your role? Is it something that you have fixed some time for a particular role, or you keep on rolling these roles? No, these roles keep on moving as the requirement comes in. For example, ہم اپنے صبح ہمارے آپریشنل آورز گو کے 9 to 5 ہیں، لیکن ہمارا اسٹاف جو ہے وی اسٹارٹ آور ٹائم ایٹ 8:30. اس میں ہم آدھے گھنٹے کی ایک ٹیم میٹنگ کرتے ہیں، جتنا اسٹاف ہے وہ اور میں ایز اے مینیجر دیئر لیڈر. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپنے دن کا آغاز کہ ہمیں پچھلے دن کیا پرابلمز آئیں، ان کی کیا کازز تھیں، ان کو ہم نے کیسے ریکٹیفائی کرنا ہے. پلس ہم ریسورسز ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ورکر نے کس ایریے میں کس زون کے اندر آج جانا ہے. ان کے جو بجٹنگ ہے، جانے کے لیے جو اخراجات ہیں اس کی ایلوکیشن کی جاتی ہے. پھر ورکرز کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تھوڑی سی پیپ ٹاک دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو صبح کی میٹنگ ہے یہ ہمارے پروگرام کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے کہ جس میں ہم سارے دن کے اپنے پروگرام سے بھی چارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ریسورسز بھی ایلوکیٹ کر لیتے ہیں، اور اگر کسی ورکر کو کوئی ایشوز یا پرابلم ہو تو ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہی میٹنگ ہے جس میں ہم نے جو اوور دا منتھ کسی ورکر کو اگر ہم نے پرفارمنس کی بیسس پہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ جی یہ ورکر اچھا پرفارم کیا ہے اس مہینے میں، تو ہم ان کو انفارم بھی کرتے ہیں کہ جی اس ورکر کو اس منتھ ورکر آف دا منتھ کا ایوارڈ دیا جائے گا، تاکہ ان کو انکریجمنٹ اور ریکگنیشن ملتی رہے. آپ کا سروس آرگنائزیشن میں اور اپنی انڈسٹری میں کمپنی میں کام کرتے ہوئے انٹرنیشنل انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا. جی، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ پاکستانی کمپنیاں گلوبل کمپنیوں کے ساتھ کمپٹیشن کے پرسپیکٹو میں وہاں کیسا رول پلے کرتی ہیں؟ بہت بہتر ہو گیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. پاکستانی کمپنیز جو ہیں اب بیکاز آف انٹرنیشنل اور گلوبلائزیشن، پاکستانی کمپنیز اب انٹرنیشنل لیول پہ پلے کرنے کے قابل ہو گئی ہیں.
اور بہت سارے باہر کے فارن ٹینڈرز میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, ان کے ساتھ ایکسپورٹ کے بزنسز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اور چونکہ ان کے بہت سارے یہ پیکیجز وغیرہ چونکہ ہمارے تھرو گزرتے ہیں, تو وی ہیو سین دا رائز ان دا گلوبل ٹریڈ فرام پاکستان اوور دا ادر کنٹریز. سو دس از اے گروئنگ ٹرینڈ. اور اس میں ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے اسپیسیفکلی, ان کو ہم وہ سہولتیں پرووائڈ کر سکیں جو ان کے بزنس کو پروموٹ کر سکیں, ان کے بزنس کو انکریج کر سکیں. اور اس میں ایک فیسلٹی ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو کارپوریٹ اکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی منتھلی پیمنٹ ایک ہی دفعہ دے دیں رادر دین پیئنگ ایوری ڈے. کچھ ہم ان کسٹمرز کے ساتھ مجھے خود بذات اور ملنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, پرائسز بھی ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دیئر کمپنی, والیوم آف دیئر ٹرانزیکشن, ان میں ہمیں ان کو ڈفرینٹ پیکیجز بھی آفر کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ایک نیگوشیشن کا رول بھی مجھے اس میں رول پلے کرنا پڑتا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ. اسی طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اگر کوئی کسٹمرز کو پرابلم آتی ہیں, کوئی اسٹاف سے ریلیٹڈ ہے, کوئی پیکیجز سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اسٹاف نہیں ہینڈل کر پاتا, تو وہ پھر مجھے ریفر کرتے ہیں, تو میں ان کسٹمرز کی ایشوز کو بھی سالو کرتا ہوں. ویری ویل ڈن سہیل صاحب, thank you very much for the coming to the class. I'm glad to be of help. ہمارے آخری مہمان آج کی کلاس کے اندر ایک یونیک مینیجر ہوں گے. ان کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینور. اور میں چاہوں گا کہ آپ جب اس کورس کو ختم کریں تو آپ میں سے بھی بہت لوگ, بہت سارے اسٹوڈنٹ انٹرپرینور مینیجر کے طور پر سامنے آئیں. یہ ہاشم ہیں, آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم, تشریف رکھیے. ہاشم, آپ نے ماسٹر کمپیوٹر سائنس بھی کیا اور پھر MBA بھی کیا, اور آپ انٹرپرینور ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرپرینور بننے کے لیے 20s اور 30s کی ایج ایکسلنٹ ہوتی ہے. تو ذرا ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ جو پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا ہے اس کی پروگرس کیسی جا رہی ہے, اور کیا رول آپ کو سارا دن پرفارم کرتے ہیں ایز اے مینیجر ایکٹ کرتے ہوئے. The ideal age for as an entrepreneur is 20 to 30. کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے ایز اے انٹرپرینور, جو میری انرجیز ہیں وہ میں زیادہ یوٹیلائز کر سکتا ہوں اس ایج بریکٹ میں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر میں یہ ایکٹیویٹی تھوڑا لیٹ اسٹارٹ کرتا. انفیکٹ میرا بزنس از ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن انڈسٹری. میری اسکول چین ہے, اور ریسنٹلی آئی ہیو 4 to 5 schools, اور آئی ایم دا ون آف دا پارٹنر. اور میری رسپانسبلٹیز اس کے آپریشنس کو مینیج کرنا ہے, اس کی تمام کیمپینس, سیلس ہے, مارکیٹنگ کیمپینس ہیں, اور میڈیا پلاننگ ہے, کریکولم ڈیزائننگ ہے, اور وہ تمام ایکٹیویٹیز, بیکاز ایز این انٹرپرینور یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آل دی ایکٹیویٹیز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرپرسنل رول بھی آپ کو پلے کرنا ہے, کہیں آپ کو ڈیسیژن بھی کرنے ہوتے ہیں کہ کب اور کہاں پر کون سا اسکول لانچ کرنا ہے. یہ بھی شاید آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہوگا میڈیا پلاننگ کے طور پر کہ کون سی انفارمیشن کس وقت کہاں پر آپ نے ڈسیمینیٹ کرنی ہے. کیونکہ ایز این انٹرپرینور یو آر این انویسٹر ایز ویل, اور ڈیفینیٹلی دا میجر رول آف انٹرپرینور کم مینیجر از ٹو بی دا ڈیسیژن میکر, بیکاز یو آر انویسٹنگ دا منی, اور آپ زیادہ کانشیس ہوتے ہو, اینڈ دا ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم آر ویری امپورٹنٹ. آپ کو یو ہیو ناٹ ٹو ویٹ فار دا ڈیسیژن فرام سم ون ایلس, آپ کو کرنا ہے. ڈیفینیٹلی رسکس آر دیئر, ہاؤ یو مینیمائز دا رسک. ڈیفینیٹلی ایلیمینیٹ تو آپ نہیں کر سکتے ہو, بٹ ڈیفینیٹلی اوور دا ایکسپیرینسز اینڈ دا اسکلز یو ہیو اینڈ یو گروم ایز اے انٹرپرینور, نو ڈاؤٹ ایکسپیرینسز ڈز میٹر, بٹ ڈیفینیٹلی اس کو مینیج کرنا اس ایج میں اٹس ناٹ اے پرابلم. مائی میسج ٹو دا ینگ جنریشن از ٹو اڈاپٹ دا کیریئر ایز اے انٹرپرینور کم مینیجر, learn and execute the expenses you have to implement your own setup. تو آپ کا خیال ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس وہ ایک سکسیزفل مینیجر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں؟ Definitely sir, if you talk about the villages, تو بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ رورل ایریاز میں ہو سکتے ہیں. ایون یو ٹاک اباؤٹ دا کلٹیویشن, اگر آپ اس کو ایز اے بزنس, آرگنائز بزنس کے طور پر کریں تو بہت سے پروسیسز ہیں, decision making, the crop selection for growing, in the to sell in the appropriate marketing,
and the negotiations in the prices while you sell your crops. Definitely the skills as a manager come entrepreneur, you may enhance your business while executing these skills into your Ashram, business. wish you best of luck. Thank you We very are much. proud of young generation of Pakistan, and I feel they can do wonders, and they are no less than any other country of the world. Inshallah. Thank you very much. My dear students, 5 managers کو آج ملے ہم. اب آپ ذرا کمپیئر کیجئے کہ ان کے رولز میں کیا سملیرٹیز ہیں، اور پھر خود یہ فیصلہ کیجئے کہ پرفارمنس کے پرسپیکٹو میں کس رول کو کس طرح سے پرفارم آپ کو کرنا ہے تاکہ آپ کی اور آپ کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس بہتر ہو سکے. میں اسی کے ساتھ آج کے لرننگ سیشن کے اختتام کو پہنچتے ہوئے آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ نیکسٹ سیشن کے اندر اپنے رول کے بارے میں بھی تعین کریں گے اور ایک بہترین مینیجر ثابت ہوں گے.